اسی لیے رسول اکرم فرماتا ہے قیامت کے دن انسان سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور ان قبلت قبل ما سواها، اگر انسان کی نماز قبول ہو گئی قبل ما سواها، دوسرے آپ نے کئی نیک اعمال انجام دیے ہو، جو بھی آپ نے اچھا کام انجام دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کر لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نماز قبول ہو گئی. وَإِن، اور اگر ردت، نماز رد کر دی گئی، نماز کو لپیٹ کر آپ کے منہ پر مار دیا گیا، رد ما سواها، آپ نے کتنے اپنی زندگی میں اچھے کام انجام دیے، چاہے آپ نے روزہ رکھا ہو، چاہے آپ نے زکوٰۃ دیا ہو، چاہے آپ نے حج انجام دیا ہو، چاہے آپ نے غریب مسکینوں کی مدد کی ہو، مساجدوں میں، مدارسوں میں آپ نے پل بنانے میں، کسی بھی طریقے سے آپ نے نیک اعمال انجام دیا ہو، تو ان ردت، اگر آپ کی نماز رد کر دی گئی، رد ما سواها، سب کے سارے نیک اعمال آپ کا پانی ہے عزیزان. کوئی بھی اعمال آپ کا قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کی نماز، آپ کی بنیاد کچی رہ گئی. عزیزان محترم، اب آپ کو نماز کے اندر کا ایک چیز بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی. عزیزان محترم، آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں ہر چیز کو اہمیت دیا جاتا ہے. عزاداری کو اہمیت دی جاتی ہے، عزاداری کو اہمیت دی جاتی ہے، غم حسین میں آنسو بہانے کو اہمیت دی جاتی ہے، مقصد حسین کو برپا کرنا اہمیت نہیں دی جاتی ہے. مقصد حسین کو فراموش کر کے غم حسین برپا کرتے ہیں. عزیزان محترم، کیا امام حسین اس لیے شہید ہوئے کہ آپ نواخوانی کریں؟ کیا امام حسین اس لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنے 6 ماہ کے بچے کو قربان کیا، 18 سال کے نوجوان بیٹے علی اکبر کو قربان کیا، 4 سال کی بچی سکینہ کو قربان کیا، اپنے پورے گھر والوں کو، پورے خاندان کو قربان کیا؟ کس لیے؟ کہ آپ نواخوانی کریں، آپ امام حسین پر آنسو بہائے، کیا اسی لیے؟ آپ مرثیہ خوانی کریں، کیا اسی لیے؟ کیا مولانا صاحب یہاں پر آ کر وعظ و نصیحت کریں، کیا اسی لیے؟ نہیں عزیزان محترم. عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام نے جب عصر عاشور کے یعنی نماز عصر کا وقت ہوا، تو اس جنگ کے میدان میں بھی چند اصحاب کو جب نماز پڑھنے کی بھی ملعونوں نے اجازت نہیں دیا، تو اس جنگ کے میدان میں بھی آپ نے کچھ صحابی کو جنگ پر مبعوث، جنگ پر جو ہے مشغول رکھا، اور چند صحابیوں کو لے کر نماز کو جماعت کے ساتھ انجام دینے لگے. اس جنگ کے، اس تیر کے بارش میں، تلوار کے نیچے، عزیزان محترم نیزوں کے بارش میں امام حسین علیہ السلام نے نماز کو جماعت کے ساتھ انجام دیا. تو ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اپنے نماز کو بار بار جان بوجھ کر قضا کریں؟ عزیزان محترم، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو مومنین کے اوپر ایک مقررہ وقت پر، یعنی ہر نماز کا اپنا وقت معین کر کے فرض کیا ہے. رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں، آپ دعوت شریف اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اکرم کی ایک حدیث ہے دعوت شریف کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز کو اس کے وقت پر انجام نہ دے، جان بوجھ کر اس کے وقت پر نماز کو انجام نہ دے، بلکہ بعد میں قضا پڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک حکم عذاب دیتا ہے، ایک حکم عذاب دیتا ہے. مطلب کیا ہے؟ یعنی 80 سال عذاب دیتا ہے. عزیزان محترم، اب آپ دیکھیں روایات میں ملتا ہے کہ دنیا کا 1 سال، دنیا کی 1 سال اور قیامت کا 1 دن برابر ہوگا. قیامت کا 1 دن برابر ہوگا. عزیزان محترم، اب یہاں رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اگر انسان نماز کو اس کے وقت پر انجام نہ دیتے ہوئے جان بوجھ کر جو ہے قضا کر کے بعد میں قضا کے طور پر پڑھتا ہے، پھر بھی خداوند عالم نے اس کو جان بوجھ کر، کیوں آپ نے جان بوجھ کر اس کو قضا کیا؟ قضا کرنے کی وجہ سے آپ کو ایک حکم عذاب دے گا، اور ایک حکم سے مراد ہے 80 سال، یعنی دنیا کا 1 سال آخرت کے 1 دن کے برابر ہوگا. تو نماز انسان کو کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے، نماز انسان کو کامیابی کا راستہ. عزیزان محترم، آپ کی نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کو اگر دیکھنا ہے تو آپ کو پہلے اولاً آپ کو گناہوں سے خود بچنا ہے، اور دوم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک نماز بدکاری سے روکتی ہے.
بے شک نماز بدکاری سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اس میں شک نہیں ہے کہ یہ نماز بدکاری سے، غلط فعل سے، گناہ سے انسان کو روکتا ہے. گناہ سے انسان کو روکتا ہے. وہ کیسے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے. آنے کے بعد سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ یا امام میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن اس بات کا مجھے اندازہ نہیں ہوتا، اس بات کا مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میری نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ میں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ میری نماز کو قبول کرتا ہے یا اسے رد کر دیتا ہے، اس چیز کو مجھے معلوم کرنا ہے یا امام. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے شخص جا، تو نماز پڑھ. اگر تو نے نماز کو خلوص نیت کے ساتھ خداوند عالم کو حاضر اور ناظر سمجھ کر، اسے لائق عبادت سمجھ کر اگر تو نے، اور نماز میں تو کیا پڑھ رہا ہے اس چیز کو اگر تو نے سمجھ کر نماز پڑھی، نماز میں انجام دیا، تو اس بات کو دھیان رکھ، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ کہ نماز سے پہلے جس غلط فعل کو، جس گناہ کو تو انجام دیتا تھا، کیا یہ دیکھ کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی کیا تو اسی گناہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے یا نہیں؟ کیا تو اسی گناہ کی طرف اپنے قدم کو لے جاتا ہے یا نہیں؟ عزیزان محترم، امام فرماتا ہے کہ ہاں، اگر تو نماز پڑھنے کے بعد، نماز کو انجام دینے کے بعد بھی اسی گناہ کی طرف اپنا قدم بڑھا رہا ہے، تو یہ سوچ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری نماز قبول نہیں کیا. امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے نماز کو انجام دینے کے بعد، نماز سے پہلے گناہ جو غلط فعل آپ انجام دے رہے تھے، نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ اس گناہ کی طرف، اس غلط فعل کی طرف قدم نہیں بڑھاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نماز کو قبول کیا. اولاً ہمیں ہر گناہ سے بچنا ہے، ہر گناہ سے بچنا ہے، کیونکہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہر گناہ سے بچنا ہے اس لیے کہ ذرہ برابر کا حساب دینا پڑے گا. دوم، ہماری نماز قبول ہو جائے گی، اس لیے ہمیں ہر گناہ سے بچنا ہے. اور اگر ہم نے اپنی نماز میں اپنے دل کو حاضر رکھ کے خداوند عالم کو لائق عبادت سمجھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت کے لائق سمجھ کر اپنے دل کو حاضر رکھ کے، اپنے ذہن کو، نماز میں مصروف ہے لیکن ذہن جو ہے بازار میں گھوم رہا ہے، نماز میں مصروف ہے، ٹھیکیدار صاحب کی ذہن اپنے ٹھیکیداری پر جا رہا ہے، نماز میں مصروف ہے لیکن ڈرائیور کی ذہن جو ہے اپنے پیسے پر جا رہا ہے. عزیزان محترم، اگر آپ کی ذہن نماز میں مصروف رہی، اگر آپ کی ذہن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو لائق عبادت سمجھ کر جو ہے اپنے ذہن کو نماز میں حاضر رکھا، تو یہ نماز آپ کو بدکاری سے روکتی ہے. عزیزان محترم، ان الصلاۃ تنہا، روکتی ہے آپ کو برائی سے، عن الفحشاء والمنکر. تو عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں حضور قلب رکھیں، حاضر رکھیں اپنے قلب کو، حاضر رکھیں اپنے دل کو، حاضر رکھیں اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو. عزیزان محترم، دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عطا کیا نا، شے لطیف. ہم اور آپ کو، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شے لطیف کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اشرف المخلوقات کہتا ہے نا، اسی عقل کی وجہ سے. ورنہ آپ خود دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا میں کتنے مخلوق ہیں، آپ گن کے تھک جائیں گے، لیکن اللہ کے مخلوقات آپ کی گنتی میں نہیں آ سکتا، آپ کے گنتی میں نہیں آ سکتا، نہیں گن سکتے. لیکن ان ساری مخلوقات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. مجھے تین اور زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، بلد امین کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے انسان کو خلق کیا، پیدا کیا، احسن تقویم یعنی ایک بہترین سانچے اور ڈھانچے میں، ایک بہترین شکل میں، ایک بہترین خوبصورتی کے ساتھ میں نے انسان کو پیدا کیا. عزیزان محترم، ہم اپنے خود کے اندر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمات ہیں. آپ خود ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگائیں کہ میرے چہرے کو اللہ نے الگ بنایا، دوسرے کے چہرے کو اللہ نے الگ بنایا، کس طریقے سے یہ ممکن ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ علی کل شیء قدیر، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے نا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. عزیزان محترم، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو میں نے اشرف المخلوقات بنا، ایک بہترین سانچے اور ڈھانچے میں، طریقے سے میں نے انسان کو خلق کیا، پیدا کیا. تو انسان کو کیوں پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اس کا جواب ہی
اللہ تبارک و تعالیٰ خود دیتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو خلق نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنات کو انسان کو خلق نہیں کیا سوائے اس کے الا لیعبدون، سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں، سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. عزیزان محترم، اب اگر آپ کو عبادت دیکھنا ہے تو صرف یہ نہ سمجھے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں، صرف قرآن پڑھنا عبادت نہیں، صرف روزہ رکھنا، صرف حج کرنا، صرف زکوٰۃ دینا، صرف خدا کی راہ میں خرچ کرنا، صدقات دینا عبادت نہیں. عزیزان، ہاں یہ عبادت ہے، ان کو عبادت میں شمار کیے جاتے ہیں، لیکن رسول اکرم فرماتے ہیں کہ عبادت کے 70 جز ہیں، عبادت کے 70 پارٹ ہیں، 70 جز ہیں. اور ان عبادات میں سے، ان عبادتوں میں سے سب سے بہترین عبادت کیا ہے عزیزان؟ آپ سن کر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے سنبھالنا ہے عزیزان. سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ عبادت کے 70 جز ہے، 70 پارٹ ہے، 70 جو ہے الگ الگ جو ہے اس کے عبادت کے پارٹ ہیں. اور ان عبادات میں سے، ان 70 جز میں سے سب سے بہترین عبادت، سب سے اچھا عبادت کیا ہے؟ نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، صدقہ نہیں. رسول اکرم فرماتا ہے کہ سب سے بہترین عبادت حلال رزق کسب کرنا. حلال رزق کمانا، حلال رزق کو اپنے لیے اخذ کرنا کیا ہے؟ سب سے بہترین عبادت ہے. تو آپ ادھر دھیان رکھیں، مہربانی ہوگی آپ کی. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہے انسان کو خلق کیا ہے، جنات کو خلق کیا ہے تو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے. تو رسول اکرم فرماتا ہے کہ عبادت کے 70 جز ہیں، 70 پارٹ ہیں، اور ان میں سے سب سے بہترین عبادت حلال روزی ہے. اب ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ میں قبول نہیں ہوتی. ہماری حاجات، ہماری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اسی لیے کہ انسان کے جسم میں، انسان کے پیٹ میں، انسان کے اندر جو خون چل رہا ہے وہ غیر حلالی ہے. اسی لیے خداوند عالم ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. امام موسیٰ کے زمانے، حضرت موسیٰ پیغمبر کے زمانے میں جناب موسیٰ کسی راستے سے گزر رہے تھے، کیا دیکھا کہ ایک مومن عبادت گزار شخص ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر، رو کر دعا مانگ رہا تھا. اور اس کی آواز میں اتنا درد تھا، اس کی آواز میں، اس عبادت کرنے والے کی آواز میں اتنا درد تھا کہ جناب موسیٰ کا کلیجہ ہل گیا. اور اس کی دعا قبول نہ ہونے کی وجہ سے جناب موسیٰ سفارش کرنے لگا. جناب موسیٰ سفارش کرنے لگا کہ اے بار الہ، اس بندے کی دعا کو تو کیوں قبول نہیں کرتا؟ اس بندے کی دعا کو تو کیوں قبول نہیں کرتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، اگر یہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے ریڑھ کی ہڈی کو، اپنے کمر کی ہڈی کو توڑ ڈالے اور چیخ چیخ کر اپنے گلے کے نسوں کو، اپنے گلے کی جو ہے نسوں کو پھاڑ ڈالے، تب بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا، تب بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. یہ رو رو کر، یہ آنسو بہا کر اپنی آنکھیں خراب کر ڈالے، تب بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں. جناب موسیٰ حیران اور پریشان سوال کرنے لگے کہ یا بار الہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس شخص نے ایسا کون سا فعل، ایسا کون سا غلط کام، ایسا کون سا گناہ انجام دیا کہ آپ اس کی دعا قبول ہے؟ حضرت محترم دیکھیں، حرام مال سے، حرام کسب کرنے سے ہمارے یہاں کیا اثر ہوتا ہے. ہمارے ہی نہیں بلکہ ہمارے اولاد کے آنے والی نسلوں تک اس حرام مال کا، اس جو ہے غیر حلال مال کا اثر رہتا ہے. مختصراً یہ کہ جناب موسیٰ کو آواز خداوندی آئی کہ اے موسیٰ، اس کے پیٹ میں حرام مال ہے، اس کے جسم میں حرام مال ہے، اس کے گھر میں حرام مال ہے، اس لیے میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا. اس کے پیٹ میں حرام مال، اس کے جسم میں حرام مال، یعنی جو خون دوڑ رہا ہے، جو گوشت پیدا ہوا ہے جسم کے اندر، وہ حرام مال کے ذریعے سے، حرام رزق کھانے کے ذریعے سے. عزیزان، لہذا ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے حرام کام سے، حرام چیز سے، حرام کمانے سے اپنے آپ کو پرہیز رکھیں. جتنا ہو سکے ایک دوسرے کے حق کو جو ہے ادا کرنے کی کوشش کریں. اگر کسی سے قرض لیا ہے تو جلد از جلد اسے ادا کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ حرام کام اسی کو کہا جاتا ہے. عزیزان محترم، آپ جو ہے صدقہ دے رہے ہیں، دوسرا شخص اس بات کے انتظار میں کہ یہ میرا قرض دے دے گا. دوسرا شخص
جس سے آپ نے قرض لیا ہے وہ بیچارہ اس بات کے انتظار میں ہے کہ وہ میرا قرض دے دے گا، اس کا قرض دینے کے بجائے آپ صدقہ دے رہے ہیں۔ آپ کا صدقہ صدقہ نہیں ہے عزیزان، یہ صدقہ پانی ہے، مٹی ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیچارہ اس انتظار میں ہے کہ میرا پیسہ لوٹائے گا۔ آپ کا صدقہ پانی، آپ کا صدقہ کسی بھی فائدے کا نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر آپ نے صدقہ لیا ہے عزیزان، صدقہ لیا ہے اور اس سے جس سے آپ نے صدقہ لیا، آپ نے جو ہے قرض لیا ہے، اگر آپ نے قرض لیا ہے لیکن قرض جس سے آپ نے لیا ہے وہ شخص یہ کہتا ہے کہ آپ جب چاہے مجھے واپس لوٹا دیں، آپ جب چاہے مجھے واپس، اس کو کہتے ہیں قرض حسنہ۔ وَيُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، قرض حسنہ اسی چیز کو کہا جاتا ہے عزیزان محترم۔ مثال مجھ سے کوئی قرض لیتا ہے، میں اس سے قرض دیتا ہوں لیکن یہ کہتا ہوں کہ تم جب چاہو مجھے واپس لوٹا دیں، تو اس کو قرض حسنہ کہا ہے۔ اس صورت میں آپ صدقہ دے سکتے ہیں اور اس کی قرض کو بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم اپنے آپ کو جتنا ہو سکے حرام کام سے، حرام چیزوں سے، حرام مال کسب کرنے سے بچائیں عزیزان۔ اگر آج میں ایک حرام کام ذرہ برابر بھی اسی لیے کہا نا کہ ذرہ برابر کا حساب ہوگا۔ ایک عالم دین تھے، یہ آخری واقعہ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی زحمت رہا۔ ایک عالم دین تھے، اس کا ایک بچہ تھا، وہ اپنے بچے کو لے کر مسجد میں آتا ہے۔ آنے کے بعد عالم دین تو ایک سائڈ میں عبادت میں مصروف ہو گئے اور وہ بچہ کبھی مسجد میں اس طرف سے اس طرف، اس طرف سے اس طرف دوڑتا تھا۔ یہ بچہ شیطانی کرے گا، اس طرف سے اس طرف، اس طرف سے اس طرف دوڑ رہا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص، ایک ضعیف اور ایک جو ہے غریب شخص، ایک مٹکے میں پانی لے کے آیا، مشکیزے میں پانی لے کے آنے کے بعد اس پانی کو سائڈ میں رکھا، ایک کونے میں رکھا اور رکھنے کے بعد دوسرے کونے میں آ کر اپنے عبادت میں مصروف۔ اب یہ بچہ مسجد میں شیطانی کر رہا ہے، مسجد میں شیطانی کر رہا ہے، ادھر سے ادھر دوڑ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک لکڑی لیا اور مٹکے میں چبایا اور مٹکا پھٹ گیا، پانی بہہ گیا، پانی بہہ گیا پانی۔ اب یہ غریب بیچارہ اتنی دور سے پانی لے کر آیا تھا گھر لے جانے کے لیے، تو اس نے کیا کیا؟ اس بیچارے کو، اس غریب کی اوپر جو ہے اس نے ظلم کر دیا۔ ظلم یہ کیا کہ اس نے اس کا پانی بہایا، اس کی محنت کو اس نے برباد کر دیا۔ اب یہ عالم دین اپنے سوچنے لگتا ہے کہ میں نے تو اپنے زندگی میں کوئی حرام کام انجام نہیں دیا تھا، پھر میرے بچے نے یہ کام کیوں انجام دیا؟ میں نے اپنی زندگی میں کوئی حرام کام انجام نہیں دیا، پھر میرے بچے نے یہ حرام کام کیوں انجام؟ یہ سوچتا ہے لیکن کوئی حرام کام اس نے اپنی زندگی میں عالم دین انجام نہیں دیا۔ یا اپنے زوجہ کے پاس جاتا ہے، یا اپنے زوجہ کے پاس جانے کے بعد کہتا ہے کہ یہ بتاؤ، اپنے زوجہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کیا تم نے اپنی پوری زندگی میں کوئی حرام کام انجام دیا ہے؟ تو اس کی زوجہ کہتی ہے کہ نہیں، میں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی بھی حرام کام انجام نہیں دیا۔ تو وہ عالم دین کہنے لگا پھر کس کی اثر ہے، میرا یا تمہارا، کہ آج ہمارے بچے نے ایک غریب پر، ایک مظلوم پر ظلم کیا، اور ظلم یہ کیا کہ اس نے اس کا پانی، اس کا محنت جو ہے برباد کیا۔ اس کی بیوی، اس کی زوجہ سوچنے لگتی ہے، تھوڑی دیر بعد جواب دیتی ہے کہ میں اپنے جو ہے گھر گئی تھی، یعنی اپنے ماں کی یہاں گئی تھی، اپنے باپ کے یہاں گئی تھی، اس وقت جب میں نے دیکھا کہ میرے جو ہے قریبی رشتہ دار کے یہاں ایک باغ ہے، ایک باغیچہ ہے، اس باغیچے میں انار کا ایک درخت ہے، انار کا ایک درخت ہے۔ اب مجھے اور اس درخت پر انار جو ہے بالکل لال ہو کر پک چکے تھے اور مجھے انار مانگنے میں شرم آئی۔ اس کی زوجہ اس عالم دین سے کہتا ہے کہ مجھے انار مانگنے میں شرم آئی، لہٰذا میرے پاس ایک سوئی تھا، دیکھنا عزیزان محترم، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہاں سے آپ کو پتہ چلا اس عالم دین کی زوجہ نے کہا کہ میرے پاس ایک سوئی تھا، اس سوئی کو میں نے اس انار میں چبویا، بس اس انار کا جو پانی، اس سوئی کے اوپر جتنا اس انار کا پانی آیا، میں نے صرف اس پانی کو چکھا ہے۔ عالم دین کہنے لگا کہ بس آج تمہارے ایک انار کے ایک سوئی پر آپ نے انار کو اس انار کے اندر جو ہے سوئی چبو کر جو پانی اس سوئی کے اوپر آیا، ایک سوئی کے اوپر اس انار کا کتنا پانی آ سکتا ہے، ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہاں سے ہم آپ اندازہ لگائیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ شَرًّا يَرَهُ کا کیا قیامت کے دن اثر ہوگا، کیا حساب ہوگا، یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس عالم دین نے کہا
کہ ہاں بس یہی وجہ ہے عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ تم نے ایک انار میں سوئچ ہو کر بغیر اجازت تم نے سوئچ ہو کر اس انار کا پانی چکھا ہے نا، اسی اثر کی بنیاد پر، اسی حرام فعل کی بنیاد پر، اسی حرام کام کی بنیاد پر آج ہمارے بچے نے ایک مظلوم پر ظلم کیا، اور ظلم یہ کیا کہ اس غریب کی محنت کو جو اس نے اتنی دور سے پانی جو ہے بھر کر اپنے مٹکے میں لے کے آیا تھا، اس نے مسجد میں اس مٹکے کو پھوڑ ڈالا اور پانی بہہ گیا۔ دیکھا عزیزان محترم، اگر ذرہ برابر بھی اگر آپ حرام فعل انجام دیتے ہیں تو آپ کی ابھی دیکھا کہ اس عالم دین کی زوجہ نے انجام دیا، اثر کہاں چلی گئی؟ اثر اولاد کے اندر چلی گئی نا عزیزان محترم، اثر اولاد کے اندر چلی گئی۔ ہم غلط فعل انجام دیتے ہیں، ہم حرام کام انجام دیتے ہیں تو اثر کہاں جائے گا؟ ہمارے اندر بھی موجود ہوگا، لیکن اکثر زیادہ تر ہمارے اولاد کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر پایا جائے گا۔ جتنا بچے شیطانی کریں گے، غلط کام کریں گے، گناہ کام انجام دیں گے، یہ والدین کی رحم و کرم ہو گیا عزیزان، یہ والدین کی وجہ سے ہی ہو گیا عزیزان محترم۔ والدین اگر بچے کو صحیح سکھائے گا تو بچہ صحیح کرے گا، غلط سکھائے گا تو بچہ غلط کرے گا عزیزان محترم۔ لہذا حرام کام انجام دینے سے اپنے آپ کو، حرام مال اخذ کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا۔ بس آپ کی زحمت میں یہیں پر تمام کروں گا۔ آج میں آپ کے سامنے جناب سکینہ کا مسائل سنانے کی کوشش کروں گا، یہ بتاؤں گا کہ کربلا کے میدان میں جناب سکینہ کے والد جب اس دنیا سے چلے گئے تو اس 4 سال کی بچی کے ساتھ کیا ہوا، اس 4 سال کی بچی کے ساتھ کربلا کے میدان میں کیا ہوا عزیزان محترم، اس 4 سال کی بچی کے ساتھ کربلا کے میدان میں کیا ہوا؟ وہ بچی کہاں کہاں بھٹکتی رہی، کہاں کہاں گھومتی رہی۔ وہ 4 سال کی بچی، امام حسین کی بچی جس کا نام سکینہ تھا، جس کی عمر 4 سال کی تھی، وہ بچی کہاں گئی عزیزان محترم، اس کے ساتھ کیا ہوا عزیزان؟ بس عزیزان محترم، جب امام حسین اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا کو رخصت کر گئے، تو ایک مرتبہ شمر ملعون نے امام حسین کے سر کو نیزے پر بلند کرنا چاہا، لیکن کیا ہوا؟ امام حسین کا سر نیزے سے گر جاتا تھا۔ 3 مرتبہ شمر ملعون نے امام حسین کے سر کو نیزے پر رکھ کر بلند کرنا چاہا، لیکن پھر گر جاتا ہے، 3 مرتبہ گر جاتا ہے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام سے ملعون شمر کیا کہتا ہے کہ اے شمر، اے جو ہے امام، اے زین العابدین، اے سید سجاد، اگر اس بار امام کا سر، اس بار تمہارے بابا کا سر نیزے پر بلند نہیں ہوا تو میں تمہیں اذیت پہنچاؤں گا، تو میں تمہیں جو ہے اذیت دوں گا، سزا دوں گا۔ ایک مرتبہ عابد بیمار کو اذیت پہنچائی گئی عزیزان محترم، امام سید سجاد امام حسین کے سر سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے بابا جان، اب اذیت برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ عزادارو، امام حسین کے کٹے ہوئے سر سے کیا آواز آئی؟ امام حسین کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی کہ اے بیٹا سید سجاد، اے بیٹا زین العابدین، جس بچی کو، جس 4 سال کی سکینہ کو تمہارے پاس امانت رکھا تھا، وہ سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی ہے، وہ سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی ہے۔ رات کے اندھیرے میں جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب رباب جو ہے جناب سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتی ہے عزیزان محترم۔ جناب سکینہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کربلا کے میدان میں آواز لگاتے ہوئے آئے، آنے کے بعد جناب زینب آواز لگاتی ہے کہ اے بیٹی سکینہ، کہاں ہو؟ ہمیں تم نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ جب 3 مرتبہ جناب زینب نے آواز دیا تو امام حسین کے لاش سے آواز آئی کہ اے بہن زینب، آہستہ بولو، اس لیے کہ سکینہ سو رہی ہے، اس لیے کہ سکینہ سو رہی ہے۔ امام جناب زینب نے سکینہ کو گود میں لیا، لینے کے بعد کہا کہ اے بیٹی سکینہ، یہ بتاؤ کہ اپنے بابا کے لاش کو اس کربلا کے میدان میں، اس خون کے دریا میں کس طریقے سے پہچانا؟ تو سکینہ بیان کرتی ہے، اے بوبی اماں، کربلا کے میدان میں رات کے اندھیرے میں بابا بابا کہتی ہوئی آواز لگا کر آئی۔ ایک مرتبہ امام حسین کے جسم سے آواز آئی کہ بنیا الیہ الیہ، اے میری بچی سکینہ،
وقت کہاں تھے جب خیمے جلائے جا رہے تھے؟ اے بابا آپ اس وقت کہاں تھے جب شمر تماچے مار رہے تھے؟ اے بابا اس وقت کہاں تھے جب سر سے چادریں چھینی جا رہی تھی؟ اگر اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے عزاداروں. آج امام حسین کا تیسرا ہے نا، آج امام حسین کا تیسرا ہے نا، تو آج معلوم ہوئے گا کہ ہمیں جناب زینب اور جناب سکینہ کے ساتھ کیا ہوا. عزیزان محترم زندان میں بیٹھی تھی جناب زینب، زندان میں بیٹھی تھی. جناب عباس پہلے جو ہے جناب عباس خیمے کا ڈیوٹی دیتے تھے نا، رات کو خیمے کی ڈیوٹی کون دیتے تھے پہلے؟ جناب عباس، سخی عباس دیتے تھے نا. آج زندان کے دروازے پر چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ڈیوٹی کون دیتی ہے؟ جناب زینب دیتی ہے. عزیزان محترم جناب زینب ایک مرتبہ زندان کے باہر آ کر دیکھتی ہے کہ کوئی آ تو نہیں رہا ہے، بچی کو سلا دیتی ہے، بچی سو جاتی ہے. عزیزان محترم بچی سو گئی تو بچی نے اپنا دم توڑ دیا. عزیزان محترم اس دنیا سے چلا گیا. عزیزان محترم جناب سکینہ اس دنیا سے چلی گئی، لیکن جو ہے جناب زینب باہر بیٹھی تھی تو کیا دیکھا کہ دور سے ایک جو ہے نورانی چہرے والا اپنے چہرے کو ڈھانپ کر آ رہا ہے، اپنے چہرے کو ڈھانپ کر گھوڑے پر بیٹھ کر آ رہا ہے. جناب زینب کے قریب پہنچتا ہے تو جناب زینب کہتی ہے کہ اے گھوڑ سوار واپس چلا جا، اس لیے کہ میرے بچے سو رہے ہیں. اب ان کے اوپر اور ظلم مت کرنا، ان کے اندر اور طاقتیں نہیں ہے. اے گھوڑ سوار واپس چلا جا. جناب امام مرتضی، امام علی مرتضی تھے، اترتے ہیں. اترنے کے بعد کہا کہ بیٹی زینب صبر کرو، اس لیے کہ میں ظالم نہیں، تمہارا بابا زینب ہوں. سکینہ کو دفن کیا. دفن کرنے کے بعد اگلے دن صبح جب جناب سکینہ کے قبر پر جناب زینب نے سر رکھ کر نیند آیا تھا، صبح نمودار ہوئی تو جناب زینب کو لینے کے لیے یزید آ پہنچا. جناب زینب کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں پہنا کر جناب زینب کو لے جا رہے تھے. راستے میں یزید کی بیٹی ملی، راستے میں یزید کی بیٹی ملی. عزیزان محترم اجرکم اللہ، راستے میں یزید کی بیٹی ملی. جناب زینب نے پوچھا کہ یہ بیٹی یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے سر پر جو کالا چادر ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تم ہمارے غم میں ہو، تم ہمارے غم میں شامل ہو. ایک مرتبہ وہ بچی کہتی ہے کہ میں یزید کی بیٹی ہوں، میں یزید کی بیٹی ہوں. جناب زینب پوچھتی ہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میرا نام فاطمہ ہے. آہرے زینب آپ کے اوپر واویلا ہے. آج فاطمہ نام کی لڑکی اپنے سر پر چادر رکھ کر گھوم رہی ہے، اور فاطمہ کی بیٹی کربلا کے میدان میں بے یار و مددگار، سر پر چادر نہیں ہے، بدن پر کپڑے چل رہے ہیں. اس مجلس میں جس کسی نے بھی جائز حاجتیں لے کر آئے بار الہ اپنی درگاہ میں ہم سب کے جائز حاجتوں کو روا فرما. بار الہ محمد آل محمد کے صدقے میں ہم سب کے گناہان صغیرہ اور گناہان کبیرہ کی بخشش فرما. بار الہ محمد آل محمد کے صدقے میں آج جناب زینب جناب جو ہے سکینہ کے صدقے میں بار الہ ہمارے بچیوں کے دلوں میں ایمان کے نور کو منور فرما. بار الہ ان کو جو ہے دین مذہب حق سن کے نور بخشنے کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ ہمارے نوجوانوں کو جناب علی اکبر کے صدقے میں بار الہ ان کے سینے میں برچھی لگنے کے صدقے میں بار الہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما، اور انہیں جو ہے اس جو ہے دین حق کی مذہب برحق کی جو ہے بدل کرنے کی کوئی توفیق عنایت فرما. بار الہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہم سب کے گناہان صغیرہ اور گناہان کبیرہ کو معاف فرما. بار الہ جہاں کہیں بھی مومن و مومنات ہیں ان کی جان و مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جناب علی اصغر کے صدقے میں بار الہ جس کے گردن پر تیر لگے اس کے خون بہنے کے صدقے میں بار الہ ہمارے بچوں کو اور ہمارے بچوں کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما. بار الہ ہم سب کو اپنے دین حقہ کی جو ہے ہدایت کرنے کی، اس کو پھیلانے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.